نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جو بند مبارک اس عظیم بابر کا دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو جہاں پر جس موضوع پر ختم کی تھی وہیں سے اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. پچھلی نشست میں ہمارا موضوع تھا کہ آقا علیہ السلام کے حضور کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس موضوع کے لیے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں تلاوت کی جس میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے 4 حقوق بیان کیے. کتنے حقوق بیان کیے؟ 4 حقوق بیان کیے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر ایمان لایا جائے. پھر فرمایا وعزروہ، دوسرا حق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی حد سے بڑھ کر تعظیم کی جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ ونصروہ، ان کی مدد کی جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور یعنی قرآن مجید اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کی جائے. اور آقا علیہ السلام خود بھی اس کے مصداق ہیں کہ حضور کا اپنا عمل مبارک، حضور کی سنت، حضور کی حدیث مبارکہ وہ بھی اسی ذیل میں آتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. یہ ہم نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق یہ 4 جہتوں پر مشتمل ہے. اور یہ 4 جہتوں کا تعلق ہوگا تو ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا. اس میں سے ہم نے پہلے حصے پر گفتگو کی تھی کہ حضور کی ذات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کا معنی یہ ایک بڑا وسیع معنی ہے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لینے کا معنی ہے کہ حضور پر ایمان لانا، بلکہ ایمان کا اصل معنی یہ ہے ہر شے سے بڑھ کر حضور کی ذات کے ساتھ محبت کو اختیار کر لینا. اب آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے فرمایا وعزروہ، میرے محبوب کی حد سے بڑھ کر تعظیم کی جائے. حد سے بڑھ کر، یہ حد سے بڑھ کر تعظیم کیا ہوتی ہے؟ یہ میں جو جملہ بار بار پچھلی دفعہ بھی بولا اب بھی بول رہا ہوں کہ حد سے بڑھ کر تعظیم کی جائے. حد سے بڑھ کر تعظیم کا معنی یہ ہے کہ کچھ حدود ہمارے معاشرے نے اپنے لیے شاید مقرر کر رکھی ہوں گی کہ فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس کی یہ لمٹ ہے، یہاں تک اس کا ادب کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کیا جا سکتا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کا معنی یہ ہے کہ ہر حد سے بڑھ کر اور ہر جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا جائے. اور یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ وعزروہ، دیکھیے قرآن مجید یہ جو لفظ تعظیم ہے
یہ اٹ سیلف عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اور عربی کے اندر مستعمل ہے یہ لفظ. تو اللہ رب العزت نے یہاں وَعَزَّهُ نہیں فرمایا کہ ان کی تعظیم کرو، نہیں فرمایا ان کی تعظیم کرو. تعظیم کہتے ہی اس کو ہے کہ عام عمومی طور پر معاشرے کے اندر جو رائج معاملات ہیں ان سے جدا معاملہ کرنا، یعنی ہمارے معاشرے کی جو حدود و قیود ہیں کسی کے ساتھ تعلق کی، کسی کا ادب کرنے کی، فرمایا جب میرے محبوب کے ادب کی باری آئے تو اپنے معاشرے کی حدود کو نہ دیکھنا بلکہ ایک حد کا لحاظ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو معبود نہ جاننا، ان کی عبادت نہ کرنا، ان کو خدا نہ جاننا، اس سے نیچے نیچے جس طرح ان سے ہو سکتے میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا کرنا. ایک لمٹ صرف ہے، ایک لمٹ، اور وہ لمٹ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو معبود نہ جانا جائے، یعنی حضور کی عبادت نہ کی جائے، حضور کو خدا نہ جانا جائے. اس سے نیچے وہ کیا لمٹ ہے وہ نہ رب نے بتائی ہے نہ ہمیں معلوم ہے. یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ فرماتے ہیں کہ حد وہ جانتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے. حد وہ جانتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ سے چھوٹے کی حد کہاں تک ہے. تو آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی نسبت، حضور کے مقام ادب کی حد کیا ہے یہ یا خود مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے. رہ گئی بات ہم مخلوق کی، تو ہم آقا علیہ السلام کی ہمیں کتنی معرفت ہے، ہم کیا جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حد کہاں تک ہے. ہمیں حضور کے مقام و مرتبہ کی حد ہی کیا معلوم ہے. ایک حد معلوم ہے اور جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، وہ حد کیا ہے کہ حضور کو معبود نہ جانا جائے، حضور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اس سے نیچے نیچے جو کریں گے وہ حد کے اندر ہوگا، اس سے نیچے نیچے جو کریں گے وہ کیا ہوگا، وہ حد کے اندر ہوگا. اور یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسی شے ہے جو خود جس کی تعلیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جس کا حکم خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہدایات کیا ہیں اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ادب کیا کیا کرتے تھے، کس انداز میں کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہ مومنوں کو خطاب کیا. یاد رکھیے کہ پہلی چیز ہم نے جو حضور کا تعلق پڑھا، حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق چار طرح کا ہے، چار جہتوں پر مشتمل ہے. حضور کے چار حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں، ہمارے فرائض میں شامل ہیں. اس میں سے پہلا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانا. تو ایمان لانے کے بعد معن بعد دوسرا حق اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ تم چل کر نمازیں بڑی پڑھنا شروع کر دو، تم روزے عبادات بڑی کرنا شروع کر دو. دوسرا حق یہی بتایا کہ تم جب میرے محبوب پر ایمان لے آؤ تو دوسرا حق یہ ہے کہ پھر میرے محبوب کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مومنوں سے ہے. یا ایھا الناس نہیں فرمایا. یا ایھا الناس کا معنی یہ ہے اے وہ سب لوگوں، ساری جہان کی مخلوق، ساری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب کو جانتے ہیں، میرے محبوب کو مانتے ہیں، جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے میرے محبوب کی رسالت کا دم بھر لیا ہے، وہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، جو آپ کی بارگاہ سے جڑ گئے ہیں. اب اگلی بات اللہ نے فرمایا اب آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جنہوں نے تو حضور کو جانا نہیں،
تو ایمان ہی نہیں لائے، وہ تو حضور کے پہلے حق پر ہی نہیں پہنچے۔ اس لیے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ تو ابھی پہلے حق پر ہی نہیں پہنچے، وہ پہلی سیڑھی تک ہی نہیں پہنچے۔ اس لیے یہ بات ان سے نہیں کہی، یہ بات مومنوں سے کہی کہ تم نے پہلا کام یہ کر لیا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لے آئے ہو۔ اب دوسری بات تم سے مخاطب کر کے، جب تم اس دھارے کے اندر داخل ہو گئے ہو، اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے۔ سنیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، اور کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے وقولوا انظرنا، محبوب سے درخواست کرنی ہے کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا، انظرنا کا معنی ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ اب سنیے گا اللہ رب العزت کو کتنا ادب محبوب ہے اپنے محبوب کا، اللہ رب العزت کتنا اہتمام فرماتا ہے۔ لفظ رائنا کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے ہمارے لیے رعایت کیجیے۔ ہوا یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، اور گفتگو فرماتے ہوئے کوئی فرد ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص ہے، ان میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس کی توجہ نہیں تھی، توجہ سے اس نے بات سنی نہیں۔ جب بات توجہ سے نہیں سنی اور بات آگے چلی گئی تو وہ پھر حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ رائنا، اس کو ہمارے لیے رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ بیان کر دیجیے۔ جیسے کوئی ٹیچر میتھ کا سوال سمجھا رہا ہو، فزکس کا کوئی سوال سمجھا رہا ہو، اور وہ بیان کرتے ہوئے آگے نکل جائے اور پیچھے کوئی اسٹوڈنٹ رہ جائے، اس کی توجہ نہ ہو یا ویسے کند ذہن ہو، اس کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو وہ ٹیچر سے درخواست کرتا ہے کہ سر یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں، اس کو دوبارہ کر دیں، یہ ایکویشن دوبارہ سالو کر دیں ہمارے لیے، اس کو دوبارہ سالو کر دیں۔ وہ جو کہنے کا طریقہ کار ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں درخواست کیا کرتے تھے رائنا، ہمارے لیے رعایت فرما دیجیے۔ اب صحابہ کرام تو حضور کی بارگاہ میں اتنی ہی درخواست کرتے تھے، جو منافق تھے اور جو کافر مشرک اور یہودی تھے وہ یہ لفظ چبا کر بولتے تھے، ان کے ہاں اس لفظ کا کچھ اور معنی نکلتا تھا۔ وہ رائنا نہیں بولتے تھے، وہ رائنا بولتے تھے، اس کو ذرا دبا کر، اور اپنی نشستوں میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے، ٹھٹا کرتے، وہ کہتے دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے جب بات کی درخواست کرنی ہو تو معاذ اللہ ان سے کہتے ہیں رائنا، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ تو وہ آپس میں یہ بات منافق کرتے، مشرک کرتے، یہودی کرتے، کافر یہ بات کرتے، صحابہ کرام یہ بات نہیں کہا کرتے تھے۔ اب بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو لا تقولوا رائنا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے لیے رعایت کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ کرام رائنا بولتے تھے کہ رائنا بولتے تھے؟ صحابہ تو رائنا کہتے تھے، یعنی لفظ بھی درست بولتے تھے، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایسا لفظ جس سے کوئی اور گستاخی کا مطلب نکال سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے اس لفظ کو بھی بین فرما دیا ہے کہ تم تو ایسا نہیں کرتے، تم میرے محبوب کی گستاخی بھی نہیں کرتے، تمہاری نیت بھی گستاخی کی نہیں ہے، لیکن کوئی اور اس سے یہ معنی، یہ مفہوم اخذ کر سکتا ہے۔ میرے محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس سے گستاخی کا شائبہ پیدا ہوتا ہو وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں بولا جا سکتا، اس لیے نیا لفظ انٹروڈیوس کروایا اللہ رب العزت نے، نیا لفظ انٹروڈیوس کروایا، خود فرمایا قرآن مجید فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو پھر انظرنا کہا کرو، انظرنا، اور آگے ارشاد فرمایا واسمعوا، اور پھر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تمہارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے کہ میرا محبوب تمہارے لیے چیزوں کو ریپیٹ کرے، یہ نوبت ہی کیوں آئی؟ بات مصطفیٰ کر رہا ہو، مصطفیٰ کی بات توجہ سے نہ سنی جائے۔ ارے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو
مصطفیٰ کی بات سن رہے ہو، تمہارے سارا دھیان وہ میرے محبوب کے چہرہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کی توجہ نہیں ہوتی تھی، توجہ مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوتی تھی، لیکن حضور کے چہرہ انور، حضور کے چہرہ بددعا کی تابانی کے اندر اور حضور کے حسن مبارک کے اندر صحابہ ایسے کھو جاتے، ایسے مگن ہو جاتے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہتے، انہیں خبر ہی نہ رہتی، وہ حضور کی بارگاہ میں ہی گم ہو جاتے، حضور کے چہرے کو اتنا تکتے رہتے کہ وہ اس تکنے کے اندر اتنا گم ہو جاتے کہ ان کا دھیان کھو جاتا۔ یہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد کرنا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ آئے، دیہاتی تھے، دوسرے گاؤں سے آئے، وہ جب لوگ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، آقا علیہ السلام کے در دولت پر تشریف لائے تو جیسے ہمارے ہاں بھی ابھی بھی کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ دروازہ ہم کھٹکھٹاتے نہیں، ناک نہیں کرتے، باہر سے ہی آوازیں اونچی اونچی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ او فلاں باہر آئی، ذرا ہم کھڑے بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی اسی طرح کا کوئی رواج تھا، وہ اپنے جس کی طرف جاتے اس کو اونچی آواز سے گھر سے باہر بلا لیتے۔ کسی نے تربیت ہی نہیں کی، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ دروازہ ناک کیا جاتا ہے، پھر اندر سے کوئی بندہ باہر آتا ہے، پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ یہ تو تربیت آقا علیہ السلام نے کی۔ یہ جو آج ہم سوفسٹیکیٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں اور ادب آداب، بیٹھنے کے، بولنے کے تمیز، اور گھر میں کسی کے جانا ہے تو وہاں کیسے انٹر ہونا ہے، یہ ساری تمیزیں یہ حضور سے پہلے نہیں تھی، یہ ساری تمیزیں سکھائی ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دنیا کو مہذب بنایا ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی ایک مثال عرض کر دیتا، ایک شخص حضور کے در دولت پر گیا، اس نے ناک کیا تو دروازہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، تھوڑا سا، وہ وہاں سے جھانک کر حضور کو دیکھنے لگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک، زلف مبارک کنگھی فرما رہے تھے۔ حضور دوڑ کر آئے اور دوڑ کر آ کے حضور نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں سوئی ہوگی تو میں تمہاری آنکھوں میں چبا لوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب کسی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو تو اس کے دروازے سے اس کو اندر جھانکا نہ کرو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا قیامت کے دن اللہ سیسا پہ گلا کے اس کی آنکھوں میں ڈالے گا۔ یہ تمیز حضور نے سکھائی ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں میں حضور کے گھر گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا در دولت پر، میں نے دروازہ ناک کیا تو حضور نے اندر سے پوچھا کون، تو میں نے آگے سے کہا دیا میں۔ حضور باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ میں کیا ہوتا ہے، میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بولا کرو کہ میں فلاں ہوں، میں جابر ہوں، جابر میرا دلہ کھڑا ہوا۔ ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، کہ باہر گئے کوئی اندر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا تو باہر سے اندر سے کوئی پوچھتا ہے کہ کون ہے باہر، تو ہم کہتے ہیں میں کھڑا ہوں۔ تو حضور بتا رہے اور سکھا رہے ہیں کہ یہ میں کچھ نہیں ہوتا، اپنا تعارف کرواؤ، بتاؤ کہ میں فلاں کھڑا ہوں، میرا یہ نام ہے، میں اس نام سے ہوں۔ یہ ساری تمیزیں یہ آقا علیہ السلام نے سکھائی، یہ ساری تہذیب آقا علیہ السلام کی عطا کرتا ہے۔ حضور نہ عطا فرماتے تو دنیا کو اسی طرح ہی رہ رہی تھی، گزارا کر رہی تھی، نظام چلا رہی تھی۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، کچھ لوگ آئے، دیہاتی تھے، گاؤں کے پنڈ کے لوگ تھے، تو وہ آ کر باہر کھڑے ہوئے اور باہر سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگے، اور حضور کو پکارنے لگے، بلانے لگے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی، سورت حجرات نازل فرمائی، فرمایا کہ میرے محبوب کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، گھروں سے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں بلاتے ہو، اس کا ادب اور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، نیچی پست آواز کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے بولنا ہے۔ یہ ساری صورت ہی صورت ادب کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، اور جو بے ادبی کر دے فرمایا
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تم میرے محبوب کی بے ادبی کر دو اور تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کا نقصان بتایا، اور اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے، فرمایا وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اگر کوئی بے ادبی کر دے، گستاخی کر دے، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے اور میں اس پر توبہ کر لوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس سے وہ شعور ہی چھین لیتے ہیں کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا، دیکھے گا تو اس کا سارا نامہ اعمال خالی پڑا ہوگا۔ اب جب وہ پوچھے گا کہ ہوا کیا ہے، اس کو بتایا جائے گا کہ تم یہاں تک تو چلتے چلتے آئے، تم نے نمازیں بھی بڑی پڑھی، تم نے صدقات بھی دیے، خیرات بھی بڑی کی، عبادات بڑی کی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، حج کیے، عمرے کیے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ کی ایک بے ادبی ہو گئی تھی، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا سارا نامہ اعمال صاف کر دیا گیا ہے اور تم سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی گئی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا مقام ہے، اور اس کو قرآن اور اللہ رب العزت خود سکھا رہا ہے، اور یہ حضور کا حق بیان کیا قرآن نے کہ ایمان لانے کے بعد دوسرا سب سے بڑا کام جو مصطفیٰ کے تعلق میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہر شے سے بڑھ کر ادب کرنا ہے، ہر شے سے بڑھ کر ادب کرنا ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے میں نے چند آیات آپ کے سامنے عرض کر دی، پورا قرآن مجید اس سے بھرا پڑا، جا بجا اللہ رب العزت نے خود تعلیم فرمائی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے، ہر شے کی تعلیم اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا کیا کرتے اور کیسے کیا کرتے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے اعتبار صحابہ کرام سے صدیق اکبر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دوسرے سے سرگوشی میں بات کیا کرتے تھے، کان میں بات کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کہیں حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی نیچرلی، یعنی ان کا گرام بڑا تھا، آواز گلا کھلا ہوا تھا، وہ بولتے تھے کہ اسی طرح ان کی نیچرلی آواز تھی۔ وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں میرے تو سارے آواز ضائع ہو گئے، میری تو آواز حضور کی بارگاہ آواز سے بڑھ جاتی ہے، اس ڈر سے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آنا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور ایک لفظ بھی بولوں تو میری آواز حضور کی بارگاہ سے بڑھ جائے گی۔ وہ تنہائی میں رونا شروع ہو گئے۔ ان کو پھر صحابہ کرام نے آ کے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ اس فرد کا یہ معاملہ ہے، آ کر سامنے فرمایا اس کو استثناء ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے آواز ہی ایسے دی ہے، اس کی تو نہ نیت ایسی ہے، نہ معاملہ ایسا ہے، نہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی مسجد نبوی کے پاس کسی نے کیل وغیرہ ٹھوکے دروازے کے اندر، اس کی آواز پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ کے اندر آوازیں نیچی رکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا ظاہری طور پر، حضور دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ فرمایا حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور ہمارے سامنے نہیں، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے مصطفیٰ، جا کر بھی یہی موجود ہے۔ وہ صرف ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں، حضور یہی موجود ہیں اور ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں، حضور ہمیں جانتے بھی ہیں، حضور پہچانتے بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے در دولت کے باہر مسجد نبوی کے قریب
کوئی شخص بھی وہ اس طرح کی ٹھوکر کی آواز، کیل لگانے کی آواز نہ کرے۔ حضور کی وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، انہوں نے اپنے گھر لکڑی کے دروازے ہٹا دیے، وہاں پر کپڑے کے کباڑ لگا دیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دروازہ کھولیں اور دروازہ کھولنے سے کباڑ کی آواز بھی آئے۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ ہمارے دروازوں کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ادب حضور کی بارگاہ کا جو وہ کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا۔ پھر اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب خلیفہ بن گئے، مسند خلافت پر بیٹھے، اب جب منبر پر بیٹھنے کی باری آئی تو آقا علیہ السلام جس درجے پر بیٹھا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھنا شروع ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس جگہ پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے تو ابو بکر بھی وہیں پر بیٹھے، فرمایا نہیں میں اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھوں گا، اور مصلی بھی پیچھے کر لیا اور پیچھے کر کے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہمارے پاؤں اس جگہ پر لگے جہاں آقا علیہ السلام کے قدمین لگا کرتے تھے، بلکہ اب مصلی وہاں پر ہے جہاں نمازی سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ حضور کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آقا علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے گئے تو حضور نے حکم فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے موجود تھے، بلکہ حضور کو تاخیر ہو گئی، واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر سے درخواست کی کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ امامت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے کھڑے ہو گئے، امامت شروع ہو گئی، اب نماز جاری ہے، فرض نماز ہے، اور نماز کس کی عبادت ہے؟ اونچا بولیے، کس کی عبادت ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا ادب سنیے گا کہ کیا ہے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ جاری ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام نے دوران نماز اپنی صفیں چیرنا شروع کر دی۔ اللہ کی نماز جاری ہے، لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جس میں مصطفیٰ کا ادب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی صفیں چیرنا شروع کر دی، آقا علیہ السلام صفوں سے گزرتے پہلی صف میں آئے۔ صحابہ کرام اب امام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیچھے آقا علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اب نماز میں بول نہیں سکتے تھے، ہاتھ باندھے تھے، ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیے، یوں تالیاں بجانا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہوئی کہ پیچھے معاملہ مختلف ہے، انہوں نے پیچھے ہلکا سا دیکھا حضور موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر الٹے پاؤں پیچھے آنا شروع ہوئے، دوران نماز ختم نہیں کی، سلام نہیں پھیرا، فرض نماز جماعت کے ساتھ جاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے کہ پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہیں، انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ خدا کی عبادت اس حال میں کریں کہ ابوبکر آگے کھڑا اور پیٹھ مصطفیٰ کی طرف ہو رہے ہیں۔ وہ نماز میں بھی حضور کی طرف پیچھ کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ پیچھے آنا شروع ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، کمر پر ہاتھ رکھا کہ ابوبکر نماز جاری رکھو۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے پلٹ آئے، حضور آگے گئے، نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے بعد حضور نے ایک فقہی مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ایسا ہو کہ تم نے امام کو بتانا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا کرو۔ اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کیا، فرمایا کہ ابوبکر جب میں نے تم سے کہا تھا تم نے نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ اب سیدنا صدیق اکبر کا کمال ادب دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابوبکر صدیق، نہیں، فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہو اور وہ مصلی پر کھڑا۔ اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں اتنا جھکایا، اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آگے مصلی پر کھڑا اور حضور پیچھے کھڑے ہوں؟ نہیں حضور، ہم ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کہ آپ پیچھے ہوں۔ آقا علیہ السلام کا جواب سن کر مسکرا پڑے۔ یہ کمال ادب ہے صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں۔ پھر اسی طرح کوئی صحابہ تھے،
ان کی مختلف روایات ہیں، بڑی کثیر مختلف روایات ہیں۔ بعض میں ہے کہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، اونٹ، اور بعض میں ہے کہ ان کی بکریاں بیمار ہو گئی۔ ساری روایات اپنی جگہ موجود ہیں۔ اونٹ بیمار ہوا، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے اور وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے۔ جن کا واسطہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اونٹ کی جب پاگل ہونے کی کیفیت ہوگی اور اونٹ کا کاٹنا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کسی سے قابو میں نہیں آتا اس وقت۔ اب باغ کے اندر اونٹ موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیے صحابہ کا حضور سے تعلق کیسا ہے، حضور کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ جی فن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد اسلام ان کا نام تھا عبداللہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں اونٹ کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹوں کے حوالے سے بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر تھے۔ اونٹوں کی ساری جانکاری تھی ان کو کہ ان کی نسلیں کیا ہیں، ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان کو بیماری کیا، یہ ساری جانکاری سیدنا صدیق اکبر کو تھی۔ تو بہت زیادہ اونٹوں کے بارے میں جانتے تھے، تو ان کا لقب پڑ گیا ابو بکر کہ یہ تو اونٹوں کا بھی باپ ہے۔ اب یہاں اگلی بات جو میں نے بات اس لیے سنائی ہے، اونٹ بیمار تھا تو صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بکریاں بیمار تھیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتے کہ ہماری بکریاں بیمار ہو گئی، ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، قرآن سناتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، شریعت ہمیں بتاتے ہیں، نماز روزہ حج زکات یہی کچھ عطا فرماتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں چاہیے ہو، جو مشکل ہو، جو بیماری ہو، اس کا حل مصطفیٰ کے پاس ہے۔ ہر حل کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگو، جو ہوگا وہ تمہیں یہیں سے عطا ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو وہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی بارگاہ سے بھی تمہیں جو نصیب ہونا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہونا ہے۔ جو یہاں سے نہیں ملا تو سمجھو وہ وہاں سے بھی نہیں ملنا ہے۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ اونٹ بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام نے سے کہا چلو چلتے ہیں اونٹ کے پاس، اونٹ کو دیکھتے ہیں۔ اب جب اس باغ میں پہنچے، باغ کے دروازے پر پہنچے، آقا علیہ السلام اندر جانے لگے۔ سنیے گا، بڑی ایمان افروز بات ہے یہاں پر، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے کر جانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اونٹ پاگل ہے، وہ ہر ایک کو کاٹ لیتا ہے، تو آپ کو بھی کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اونٹ پاگل ضرور ہے لیکن جان لو وہ پاگل اونٹ بھی جانتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کائنات کی ہر شے مجھ محمد کا مقام و مرتبہ جانتی ہے، اس لیے اونٹ چاہے پاگل ہو اپنے مالک کو نہ پہچانتا ہو لیکن مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ جب حضور داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ کا ادب سنیے، حضور گئے، وہ اونٹ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ صحابہ کرام ڈر کے دیکھ رہے تھے کہ شاید اونٹ حضور کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اونٹ حضور کے قریب آیا اور اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں جھک گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو ہاتھ سے کھڑا کیا، اس نے حضور کے کان میں سرگوشی کی۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، بوجھ زیادہ اٹھاتے ہیں، مجھے کھانا تھوڑا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کے حقوق کا خیال رکھا کر۔ اسی طرح ایک جگہ پر گئے، وہاں بکریاں بیمار ہو گئی، حضور ملنے کے لیے گئے تو جب حضور وہاں پر پہنچے وہ بکریاں حضور کی بارگاہ میں آئیں اور حضور کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ اب اگلی بات سنیے، جب بکریوں نے سجدہ کیا، پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔
اب صحابہ کرام کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ. اب دیکھیے صحابہ کا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہمیں صحابہ کرام سے ملنا ہے، لینا ہے کہ ان کا حضور کے ساتھ تعلق کیا تھا. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بات اب میں سنانے لگا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ حضور کو سوال پیش کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر پہلے سے خواہش موجود ہے، وہ یہ عمل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اظہار کر سکے. حضور کی بارگاہ میں بکریوں کو، اونٹوں کو سجدہ کرتے دیکھا، حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ ہم اونٹوں کو دیکھتے ہیں، بکریوں کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ہمیں یہ سب سے بڑھ کر حق حاصل ہے کہ ہم آپ کا ادب کریں، اور آپ کا ادب یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم سجدہ کیا کریں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی منع ہے. ایک اور صحابی حضور نے ان کو ملک شام بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا، وہ ملک شام گئے، وہاں سے واپسی پر آئے. اب انہیں اس واقعے کا نہیں پتا تھا کہ حضور نے منع فرمایا. وہ جو ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدھا آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، حضور کو سجدہ کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو، وہ کھڑے ہوئے، حضور نے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ وہ عرض کرنے آ گئے، یا رسول اللہ ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں وہ کیسے وہ کسرا اور شام کے جو بادشاہ ہیں، روم کے بادشاہ ہیں، ان کے جو ماننے والے حواری ہیں، وہ جب ان کے دربار میں آتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ دنیا و آخرت کے ہمارے بادشاہ ہیں. میں نے ان کو دیکھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا سجدے کا اگر کسی کو دنیا میں حق حاصل ہے تو اللہ کے بعد وہ صرف بارگاہ مصطفیٰ کو حاصل ہے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ کیا. حضور نے فرمایا نہیں، ہماری شریعت میں روا نہیں ہے کہ کسی کو بھی سجدہ کیا جائے. ہماری شریعت میں صرف سجدہ تعظیمی بھی حضور نے منع فرما دیا. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، منع ہے، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرے گا تو وہ کفر اور شرک کرے گا. یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ ذہن نشین کریں. جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو، آپ جس مرضی پائے کے بزرگ کی بات کریں، ہم ان کے مزارات پر اگر جاتے ہیں یا ان کی اپنی بارگاہ میں جاتے ہیں، اب تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ایسا ہوتا رہا. یہ جہالت کی انتہا ہمارے ملک میں تھی کہ لوگ کوئی پیر صاحب ہیں ان کی خدمت میں جاتے تو لائن میں لگے ہوئے ہوتے، اور ایک ایک شخص سجدہ کر کے پیر صاحب کے پاس جاتا اور ان کو سلام کرتا اور ان کے ہاتھ چومتا، پیر چومتا. یہ بدبختی ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام کا مرتکب ہے، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا ہے. خود حضور نے اپنی بارگاہ سے منع فرما دیا، تو حضور کے پاس کس کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے؟ اس لیے کسی مزار پر حاضری ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت دل چاہے تو ہاتھوں سے اس کو چوم لیں اس قبر کو، ورنہ طریقہ کار یہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دائیں طرف کھڑے ہوں 2-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کر، اور جو آقا علیہ السلام نے بتایا ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. مردے کو سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلف لنا، یہ ان کو سلام کیا جائے. آپ بتائیے کہ ہم اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں کسی مزار پر جائیں، اس کا ادب کریں، اور وہ طریقہ کار ہمارا اپنا وضع کردہ ہو، وہ طریقہ کسی بزرگ کا، اللہ کے ولی کی کے ادب کرنے کا وہ طریقہ درست ہوگا یا وہ ہوگا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایک اور بات یہاں میں رک کے آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ خوف دل سے نکال دیں کہ ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، یا اس کو یوں نہیں کیا تو یوں نہیں کیا تو یہ پیر ہے، یہ بڑا کرنی والا ہے تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. اللہ کے ولی کو اس کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کے ولی کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کے اولیاء کی بارگاہ کا ادب اور مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر معذ اللہ ٹھوڈے مارنا شروع کر دیں
بے ادبی نہیں، لیکن کوئی بھی آپ کے دل میں خیال ہے وہ جی ہم نے اگر یہاں نذرانہ نہ دیا، ان کی کوئی خدمت نہ کی، ان کے پاس گئے نہیں، ان کی مجلس میں نہ گئے، ان کی محفل میں نہ گئے تو ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا، بچے بھوکے مر جائیں گے. یہ حضور کے دور میں کفار اور مشرکین حضور کے پاس آتے. سیرت مبارکہ پڑھیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھائیں گے یہاں پر، حضور کی پوری سیرت کو پڑھیں گے اسی جمعہ میں. طائف کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. طائف کے لوگ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا اور وہ کچھ شرطیں لکھ کر لائے تھے، کچھ شرطیں لکھ کر لائے تھے کہ ہم یہ منوائیں گے اور کہیں گے اگر یہ شرطیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہوں. آقا رضی اللہ عنہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان کو سارا کچھ کہہ دیا، فرما دیا کہ تم نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، تم نے شرک نہیں کرنا، جتنے بت اور مندر تمہارے پاس ہیں ان کو توڑ دینا ہے، ان کو گرا دینا ہے، ان کو ڈھا دینا ہے تمہیں. اور کوئی نظر نیاز، نذرانہ، چڑھاوا یہ بتوں پر تم نے نہیں کرنا. یہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب وہ خود کہہ رہے ہیں طائف کے لوگ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اندر، کیونکہ ان کی عقیدت تھی نا، صدیوں سے وہ چل رہی تھی، ان کا معاملہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ اپنا نمائندہ اور بندہ بھیج کے وہاں پر یہ کام کر دیں. بلکہ انہوں نے پہلے حضور سے مہلت مانگی. انہوں نے کہا ہمیں 6 مہینے کی مہلت دیں، 6 ماہ کے بعد آپ بے شک اس بت کو گرا دو. حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا 3 مہینے کی دے دے. حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا 1 مہینے کی دے دے. حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا 1 ہفتے کے. آقا صاحب نے فرمایا نہیں. جو حق ہے وہی حق ہے، جو سچ ہے وہی سچ ہے، اور سچ وہی ہے جو مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں، جو حضور کا دین ہے. اور حضور کا دین بڑا صاف، بڑا ستھرا، بڑا روشن، بڑا واضح ہے. اس کے اندر کوئی مشکل باتیں، اٹکل پچو کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے درخواست کی، ان کا یا رسول اللہ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ عقیدت رہی ہے تو شاید ابھی ہم سے یہ ممکن نہیں ہوگا، آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا ان کے ساتھ. وہ گئے اور بہت بڑا ان کا بت تھا، لارڈس کا بت تھا. اس بت کو صحابہ کرام نے دھکا دے کر اس کو گرا دیا اور اس کو پاش پاش کر کے اس کو توڑ دیا. اس مندر کو بھی گرا دیا. ان کی عورتیں آئیں نکل کر آ کر وہاں پر انہوں نے بڑا چیخ ماری، بڑی واویلا کیا. لیکن صحابہ کرام نے ان کو بتایا تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، تم کوئی بھوک سے مرنے والے نہیں ہو. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدے پائے جاتے ہیں. وہ جی فلاں کے عرس پہ نہیں گئے، فلاں کے مزار پہ ہم نے چندہ نہیں ڈالا، فلاں بزرگ کی ہم نے خدمت نہیں کی تو پتہ نہیں ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، وہ انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا. وہ اتنی سی بات پر کہ کوئی اس کو نذرانہ نہیں دے گا یا اس کو سلام نہیں کرے گا، اتنی سی بات پر وہ لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل کروا دے تو وہ شخص اللہ کا ولی ہی نہیں ہے. یہ جان لیں. کیونکہ ولایت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان اپنی میں کو مارتا ہے. تو یہ تو اس کی اپنی میں زندہ ہے کہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، مجھے نذرانہ نہیں دیا. یہ تو اس کی اپنی میں ابھی زندہ ہے تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اور میں زندہ ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی کیسا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر سے یہ میں مر چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ تو انسانیت کی خیر چاہتا ہے، انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے. وہ کتنی بھلائی چاہتا ہے؟ وہ اسی طرح بھلائی چاہتا ہے کہ طائف سے واپسی پر فرشتہ آ کے عرض کر رہا ہے کہ باری یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے بھیجا، حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر. طائف والوں نے کیا کیا تھا؟ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو پتھر مارے، زخمی کیا، لہو لہان کیا آقا علیہ السلام کو. اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ، انہوں نے میرے محبوب کی بےادبی کی، جا کر اس پوری بستی کو الٹ دو، ملا دو. لیکن اللہ رب العزت نے پہلے بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کی بارگاہ سے اجازت بھی لو اس کی. یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم ان کی بستی کو الٹ دیں، ان کے پہاڑوں کو ملا کر ساری بستی کو ختم کر دیں؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کوئی بات نہیں، یہ آج مجھے نہیں پہچانتے، کل ان کی آنے والی نسل مجھے جان بھی لیں گی، پہچان بھی لیں گی. اللہ کے ولی کے اندر یہ کریکٹر اور کردار ہوتا ہے. وہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت کا اس کو حصہ ملتا ہے. وہ اس بات سے نہیں گھبراتا کہ مجھے اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا کہ اس نے بیٹھ کے کیا یا اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. اگر وہ ان باتوں میں پڑا ہوا ہے تو میں ببانگے 2 لاکھ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہے.
وہ بھی ولایت کی واو تک بھی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنی میں اور آکڑ ابھی موجود ہے۔ آخری بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو جتنی عرض کی کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں کیسے ادب کرتے ہیں، انہوں نے سجدے کی بات آپ کو عرض کر دی۔ ایک روایت اور ہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، جب مشرکین کے اور آقا علیہ السلام کے مذاکرات ابھی چل رہے تھے، کبھی ان کا نمائندہ ایک نمائندہ آتا، پھر دوسرا نمائندہ آتا، پھر تیسرا نمائندہ آتا، وہ ابھی مذاکرات چل رہے تھے، تو ایک انہوں نے نمائندہ بھیجا ہے عروہ بن مسعود ثقفی کو، یہ صحابی ہیں، بعد میں ایمان لے کر گیا، بڑے دانشور تھے، بڑے زیرک آدمی تھے۔ مشرکین نے کہا یہ ہم میں سے سب سے سیانے آدمی ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفارتکاری کے لیے، ڈپلومیسی کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں، تو انہی کو بھیجتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آقا علیہ السلام لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، فرماتے حضور وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی لینے کے لیے آگے ایسے بڑھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ حضور کے وضو کا پانی مجھے مل جائے اور وہ پانی زمین پر نہ گرے۔ کسی کو ایک بھی قطرہ میسر آ جاتا حضور کے وضو کے پانی کا، وہ لے لیتا، اس کو اپنے منہ پر اور اپنے جسم پر مل لیتا۔ فرماتے جب حضور نے بال اپنے ترش پر ترشوائے، حضور نے حلق کروایا، صحابہ حضور کا طواف کرتے، حضور کا ایک بھی بال مبارک زمین پر نہ گرنے دیتے، ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، وہ حضور کا اتنا ادب کرتے حضور کی بارگاہ کا۔ اور پھر فرمایا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، اپنے سر جھکا لیتے، جب حضور ان سے مخاطب ہوتے وہ اپنی آنکھیں حضور کے چہرے میں نہیں گاڑتے بلکہ اپنی نظریں نیچے زمین کی طرف رکھ لیتے تھے۔ اب عروہ بن مسعود نے اس کا تجزیہ کیا اور جا کے قریش سے کہا، انہوں نے کہا یاد رکھ لو تم کبھی بھی ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا عروہ بن مسعود ہم نے تجھے سفارتکاری کے لیے بھیجا تھا، تو آ کر ہمارے ہی حوصلے کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے جو آج منظر دیکھا ہے، یہ منظر تم نے مجھے کیسر کے پاس بھیجا روم میں، مجھے کسرا کے پاس بھیجا ایران میں نے ان کے جا کر بھی درباروں کا منظر دیکھا ہے، لیکن میں خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد کو جو ادب محمد کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام حضور کا ادب کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے یہ کہیں قرآن میں آیتیں نازل نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام اپنا لعاب مبارک پھینکے تو اس کو زمین پر نہ لگنے دو، حضور کے بال مبارک زمین پر نہ لگنے پائیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے کر دیا کہ حضور کا ادب قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور سکھایا ہے، اور اس کا لحاظ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد بھی یہ ہے کہ اگر مسجد نبوی کے اندر موجود ہو تو کوئی شخص دوسرے کو اونچا مخاطب نہ کرے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ہمارے دوست جاتے ہیں یہاں پاکستان سے عمرہ کے لیے، آپ بھی ابھی تشریف لے کر کے گئے ہیں، تو ہمارے دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اونچی کیونکہ ہم نے یہ تصور بنا لیا ہے، اب یہ میں تربیت کی بات عرض کر رہا ہوں، ہم نے تصور کیا بنا لیا ہے کہ معاذ اللہ وہ سارے کے سارے وہاں پر وہابی ہیں، نجدی ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اور دنیا کے اندر واحد حضور کا ادب کرنے والی قوم اس خطے پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ پڑھا کر بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کر اپنی نماز پڑھنی ہے، وہاں کا جو امام ہے وہ بھی معاذ اللہ بے ادب ہے تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کون سا دین ہے؟ ہم نے کہاں سے یہ باتیں پڑھی؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے جو اللہ رب العزت نے جس کا اب اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں عام جیسے تم درباروں مزاروں پر جاتے ہو یہاں اس طرح نہیں آنا، یہاں ساری دنیا نے حاضری دینی ہے، یہاں پر بادشاہوں نے بھی آنا ہے، یہاں پر سیٹھوں امیروں نے بھی آنا ہے، یہاں غریبوں نے بھی آنا ہے، لیکن جہاں پر جب حاضری ہوتی ہے تو کسی شخص کا کوئی پروٹوکول نہیں، وہاں اگر پروٹوکول ہے تو صرف بارگاہ مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے۔
تو ہمارے دوست جب یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر گستاخ ہیں، وہ وہابی ہیں، اونچی اونچی آواز میں صلاۃ و سلام شروع کر دیں، اونچی اونچی آواز۔ میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہم گزر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں اور وہ بڑی اونچی بلند آواز سے دوستوں نے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے آپ نے صلاۃ و سلام جتنا بھی اونچا پڑھا ہے اس کا کوئی اجر ہے؟ کیونکہ آپ نے دوسرے کو چڑھانے کے لیے پڑھا، آپ نے تو حضور کے لیے تو نہیں پڑھا، نہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، تو کون سا آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے؟ یا کون سا آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے توجہات نصیب ہوں گی؟ حضور کی بارگاہ سے توجہات تب نصیب ہوں گی جو حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے گزر جائے۔ ہمارے بزرگان دین کا عمل کیا ہے؟ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبی میں داخل ہوتے حجرہ مبارک کے قریب ہی نہ جاتے، باہر دروازے پر جوتیوں میں بیٹھے رہتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، اندر نہیں جاتے حضور کی بارگاہ میں، وہاں سلام عرض نہیں کرتے؟ وہ کہتے میری ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہ منہ لے کر حضور کے سامنے کس طرح پیش ہو سکتا ہوں، اتنی ضرورت، یہ تو بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ساری دنیا جاتی ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ حضور کے مہمان ہیں، یہ حضور میزبان ہیں، اور حضور چاہیں جس کو چاہے اجازت دی ہے، حضور کے مہمان ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بڑوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں یہ گناہوں کا لتھڑا ہوا وجود لے کے حضور کے سامنے کس منہ سے جائیں، اور حضور کو کیا منہ دکھائیں گے جب وہاں سے گزر رہے ہوں گے مواجہ شریف کے سامنے سے۔ وہاں جب پہنچے، اب دوست آج کل کیونکہ موبائل کا دور ہے، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، وہاں جو شورتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے ان کے یہ الفاظ سنے ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں یہ ھذا مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو موبائل کو نیچے کریں، ادب کی جگہ ہے یہ، آقا علیہ السلام کا ادب کی جگہ ہے، اس کو نیچے کریں، سلام پڑھو اور یہاں سے گزرتے چلے جائیں۔ اپنا سر جھکا کے وہاں سے حضور کی بارگاہ میں دھیمے لہجے میں دھیرے دھیرے پڑھتے چلے جائیں، جو حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہے وہ عرضی پیش کریں۔ کجا دے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں صلاۃ و سلام شروع کر دیں، اس لیے وہ کہ یہ جو بھابھیوں کا ملک ہے، میں بڑا کارنامہ کر کے آؤں، میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام اور صلاۃ و سلام ان کو بھابھیوں کے منہ پہ پڑھ کر آیا۔ کون سا کارنامہ کیا؟ وہ حضور کی بارگاہ کے خادم ہیں، حضور کی اجازت سے وہاں پر خدمت پر مامور ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، یہاں پر آؤ پیار سے طریقے سے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر شخص کیونکہ رش ہے بہت زیادہ، وہ کہاں کسی کو رکنے نہیں دے سکتے، بتائیے جی وہاں پر کوئی ایک سیکنڈ بھی رک سکتا ہے؟ وہاں اتنا رش ہے، وہاں ساری دنیا نے وہاں سے گزرنا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے کہ ہر شخص حاضری پیش کرتے ہوئے گزر جائے وہاں سے۔ باہر چاہے آپ گنبد خضرا شریف کے سامنے کھڑے ہوں، جتنی دیر چاہے آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا وہاں، لیکن اس کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اونچا اونچا شروع ہو جائے، نہیں، یہ آپ کا اور حضور کا معاملہ ہے۔ اپنے دل سے اپنی دل کی بات حضور کے سامنے پیش کریں، حضور کو سنائیں، اپنی دل کی عرضیاں حضور کے سامنے پیش کریں، نہ یہ کہ وہاں پہ وہ جی وہ فلاں ہے تو فلاں ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھر کسی دن انشاءاللہ اس کی تفصیل کو آپ کو عرض کروں گا کہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ وہ سارے ہی گستاخ اور فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دل کو اس حوالے سے بالکل صاف کر لیں کہ وہاں جائیں گے، وہ جتنے وہاں پر خدمت پر معمول ہیں اور جتنے وہاں اذانیں دینے والے، جتنے نمازیں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، وہ سارے آقا علیہ السلام کا ادب کرنے والے، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے اور حضور کی جانب سے معمول وہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی معرفت اور حضور کی بارگاہ کا ادب نصیب کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔